السلام علیکم دوستوں، آج جو میں آپ کی خدمت میں کہانی پیش کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے جنونی محبت۔ میرے ماما جی بہت محنتی آدمی تھے، ہمہ وقت اپنے کام سے کام رکھتے، تھوڑے سرمائے سے بزنس شروع کیا، کام کے دھنی تھے، ساری زندگی محنت کی اور برسوں کی ریاضت کے بعد بڑے تاجر بن گئے۔ یوں دھن و دولت ان کے گھر کی باندھی بن گئی۔ ماما جی کو نمائشی زندگی سے تعلق نہ تھا، سیر و تفریح کی جانب بھی دھیان نہ تھا، ہاں جائیداد بنانے کا شوق ضرور تھا۔ نمود و نمائش اختیار کرنے کے بجائے جو روپیہ جوڑا اسے پلاٹ، مکان اور دکانیں خریدنے میں کھپا دیا۔ وہ دور دراز علاقوں میں سستے پلاٹ اور پرانی کوٹھیاں خرید لیتے تھے جو چند برسوں بعد مہنگی ہو کر لاکھوں کا منافع دیتی تھی۔ خدا جانے میرے ماموں کو اس شوق سے کیا تسکین ملتی تھی۔ حالانکہ اولاد میں اکلوتا بیٹا تھا جس کا نام ارحمان تھا۔ وہ نیک اتوار اور خوبصورت تھا۔ بیٹی اللہ نے دی نہ تھی کہ جہیز کا تفکر ہوتا۔ جب ارحمان جوان ہوا تو سب کی نظریں اس پہ لگ گئی۔ رشتہ داروں میں ہر ایک اپنی بیٹی کا رشتہ ارحمان کو دینا چاہتا تھا۔ ماں باپ بھی اسی آرزو میں جی رہے تھے کہ بیٹے کے سر پہ صحرا باندھے۔ بچپن میں مومانی کا خیال تھا کہ اس کی شادی میری بہن سے کریں گے، لیکن جب دولت چھپڑ پھاڑ کے برسنے لگی تو ان کی نیت بدل گئی اور ان کو میری آپی سے رشتہ بےجوڑ لگنے لگا۔ انہوں نے باتوں باتوں میں میری والدہ کو باور کرا دیا کہ وہ بیٹے کا رشتہ اپنے ہم پلہ لوگوں میں کریں گے، لہٰذا آپ لوگ آس میں نہ رہیں۔ ارحمان سیدھا سادہ بس اللہ لوگ تھا۔ اس لڑکے نے کبھی نہ سوچا کہ خود ہی کسی لڑکی کو پسند کر لوں۔ وہ تو کسی کی جانب آنکھ اٹھا کے دیکھنے سے بھی لجاتا تھا۔ اس کی ماں نے بہو پسند کرنے کی مہم شروع کر دی۔ بالآخر ان کو ایک لڑکی پسند آ گئی جس کا نام مہاجبین تھا۔ مومانی ہر ایک سے یہی کہتی تھی کہ میں نے ارحمان کے لیے جو لڑکی پسند کی ہے وہ چند آفتاب ہے، جوڑی کو چند آفتاب و چند مہتاب ہی ہونا چاہیے۔ مہاجبین اپنی نام کی طرح سچ مچ چاند کا ٹکڑا تھی، مگر یہ چاند بے داغ نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی کسی کی صورت آنکھوں میں بس چکی تھی اور اس کے دل پہ محبت کا داغ ثبت ہو چکا تھا۔ اس کو اپنا رشتہ ارحمان سے طے ہونے پہ بہت قلق ہوا۔ اس طرح وہ اپنے محبوب سے بچھڑ جاتی۔ اس نے ظاہر کے ساتھ تعلیم حاصل کی تھی، گرچہ گریجویشن کے بعد کالج کو خیر آباد کہہ دیا تھا، مگر اس کے بعد بھی آپس میں روابط رکھے ہوئے تھے اور باقاعدگی سے ملتے رہتے تھے۔ مہاجبین کے والدین آزاد خیال تھے، ان کو پرواہ نہ تھی کہ ان کی بیٹی کی سہیلی کی گھر کا کہہ کر کہاں جاتی ہے اور کتنی دیر میں واپس آتی ہے۔ بہرحال منگنی ہو گئی۔ ماموں ممانی بہت خوش تھے تو ارحمان بھی بہت خوش تھا کہ لڑکی کے حسن نے سحر کا کام کیا تھا۔ یہ کسی خبر تھی کہ وہ تو پہلے سے ہی عشق کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی مجبور لڑکی ہے۔ وہ ایف.اے تک میرے ساتھ پڑھ چکی تھی، میرے اس کے ساتھ دوستی تھی، لہٰذا میں اس کو جانتی تھی، اور میں ہی کیا کلاس کی سب لڑکیاں جانتی تھی کہ جب وہ کوئی خیال دماغ میں بٹھا لیتی تو پھر اس کو نکالنا محال ہوتا، اس لیے سب اس کو جنونی کہا کرتے تھے۔ یہاں تو سوال دل کا تھا۔ میں سمجھ رہی تھی وہ بھی ارحمان سے شادی پہ راضی نہ ہوگی، لیکن وہ ساحر سے وعدے کر چکی ہے۔ اس کے والدین دولت مند تھے، اس کو اپنی دولت و حیثیت کا بخوبی علم تھا۔ انہوں نے بیٹی کو سمجھایا کہ ارحمان کا رشتہ بہت اچھا ہے کیونکہ لڑکا نیک اتوار اور خوبصورت ہے اور سونے پہ سہاگا والدین کی دولت کا اکلوتا وارث ہے، لہٰذا ہمارا کہنا مان لو اور اس رشتے سے انکار مت کرو۔ والدین کے دباؤ سے بےحد پریشان بھی، کیونکہ ساحر ایک اوسط گھرانے سے تھا جہاں زندگی سفید پوشی کی کفن میں لپٹی ہوئی تھی۔ گھر زاروں خواہشاتوں کا گلا گھونٹ کے جینا پڑتا تھا۔ دوست ہونے کے ناطے مہاجبین نے اپنی پریشانی مجھ سے بیان کی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ارحمان کا رشتہ بچپن میں بھی میری آپا سے طے ہوا تھا۔ بہرحال وہ مجھ پہ اعتماد کرتی تھی۔ تبھی کہا، شازیہ بتاؤ میں کیا کروں؟ میں اپنے والد سے مقابلہ نہیں کر سکتی تو کیا میں زہر کے ساتھ بھاگ جاؤں؟ ایسا مت کرنا، میں نے اس کو سمجھایا۔ والدین کو دھوکہ دے کے گھر سے بھاگ جانے پہ جانتی ہو ان کو کس قدر صدمہ ہوگا۔ انہوں نے تمہیں پالا پوسا، تمہارے لاڈ اٹھائے ہیں، کیا یہ صلہ دو گی تم ان کو پیار کا، جبکہ ساحر کے خاندان کے بارے میں تم جانتی بھی نہیں ہو، اس کا گھر دیکھا ہے اور نہ ہی اس کی فیملی سے ملی ہو۔ یہ تو آنکھیں بند کر کے کنویں میں چھلانگ لگانے والی بات ہے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ تم ساحر سے ملتی ہو نا؟ ہاں، میں تو اسے ایک ایک لمحے کی رپورٹ دیتی ہوں، ہم مسلسل رابطے میں ہیں۔ کیا تم نے اسے بتایا کہ تمہارا رشتہ ارحمان سے ہو گیا ہے؟ ہاں بتایا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ وہ خاموش رہا، وہ کچھ نہیں کہتا ہے۔ اس بات پہ میں چونک گئی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے جبکہ آگ دونوں طرف برابر لگی ہو؟ دل کی لگی کب کسی کو چین سے بیٹھنے دیتی ہے؟ پھر اتنی بڑی بات کو سن کر ساحر چپ کیوں ہے؟ حقیقت یہ تھی کہ گھر میں جو بات ہوتی یا والدین شادی کے بارے جو مشورے کرتے، وہ ایک ایک حرف اپنے چاہنے والے کی گوش گزار کر دیتی تھی، اور یہ شخص ایک لفظ نہیں کہتا، حالانکہ جب کہ عشق کا بھوت سوار ہو تو دماغ کے چراغ گل اور آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے۔ 9 عمر لڑکیاں سچے جذبوں کے ساتھ کسی نوجوان پہ بھروسہ کر لیتی ہیں،
دوسرے معنوں میں ان کے ساتھ عشق اور وفا کا رشتہ نبھا رہی ہوتی ہیں، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی ان کا محبوب کس لائق ہے، کس کماش کا ہے۔ یوں وہ نادانی میں لٹ جاتی ہیں، یا والدین کی ناموس کو خاک میں ملا کر کسی کوٹھے کی زینت بن جاتی ہیں، یا قتل ہو جاتی ہیں، برے عناصر کے چنگل میں پھنستی ہیں، یا غلط لوگوں سے بلیک میل ہوتی رہتی ہیں۔ میں نے تو بہت سوچ سمجھ کے اس کو مشورہ دیا کہ مہاجبین، جتنی پریشانی تمہیں ہے ویسی ہی ساحر کو بھی ہونی چاہیے تھی، مگر وہ چپ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لے رہا۔ تم ایسا کیا کرو، اسے کہو کہ وہ تمہارا ساتھ دے تاکہ تم ارغمان کے بجائے اس کے ساتھ شادی کر پاؤ۔ کیسا ساتھ؟ وہ پوچھنے لگی۔ یہ تم اس سے پوچھ لینا کہ وہ کس طرح تمہارا ساتھ دے سکتا ہے، پھر جو وہ کہے اس پر عمل کر لینا۔ اگر اس نے گھر سے بھاگ چلنے کو کہا تب جبھی اور زیادہ پریشان ہوگی۔ ارے بھائی، پہلے اس سے بات تو کرو، جب وہ کہے کہ بھاگ چلتے ہیں تب مجھے بتانا، پھر سوچیں گے کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو میں اسے ساتھ دینے کا کہتی ہوں، تم کو کہنا ہی پڑے گا، نہیں کہو گی تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ رائے فرار نہ پا کر اس نے ساحر سے کہا، ڈیڈی کسی صورت میری شادی کسی اور سے کرنے پہ راضی نہیں ہوں گے، ان کا تو بس یہی فیصلہ ہے کہ ارغمان کو ہی داماد بنانا ہے۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ اگر تم ساتھ دو تو میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں، ہم گھر سے بھاگ کر کورٹ میرج کر لیتے ہیں، یہی وقت ہے۔ مہاجبین اس کو بتا چکی تھی کہ جس لڑکے سے اس کی شادی ہو رہی ہے وہ جائیداد کا اکلوتا وارث ہے۔ تبھی ساحر نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ فی الحال وہ والدین کا کہنا مان لے۔ وہ بولا، تم ارغمان سے شادی کر لو لیکن مجھ سے رابطہ مت توڑنا، اس طرح ہم ملنے کی کوئی صورت نکال لیں گے۔ یہ جواب سن کے مہاجبین اور پریشان ہو گئی، سوچنے لگی کہ ساحر کو یہ پتہ نہیں ہے کیا کہ ایک شادی شدہ عورت کا کسی دوسرے مرد سے ملنا ملانا یا رابطہ رکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ پھر بھی اس نے کتنے آرام سے یہ بات کہہ دی، ایک بار بھی نہیں کہا کہ شادی سے انکار کر دو، یا میں اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے تمہارے گھر بھیجتا ہوں۔ مہاجبین کے والد روشن خیال تھے، ممکن تھا کہ اس کے آنسو ان کا دل موم کر ہی لیتے، لیکن ایسا تبھی ممکن تھا جب ساحر ایک بار رشتہ مانگنے کی حامی تو بھرتا۔ جبھی نے مجھے بتایا کہ ساحر نے تو ٹھنڈے ٹھنڈے یہ جواب دیا، اب کیا کروں؟ مجھے اندازہ تھا کہ ساحر ایک لالچی نوجوان ہے، جبکہ مہاجبین اپنے جذبے میں سچی اور کھری ہے، مگر کچی عمر میں تجربہ نہیں ہوتا۔ اس جیسی لڑکیاں نہیں جانتی کہ زمانہ کیا ہے، دنیا کیسی ہے، لوگ کیسے ہیں، اور جس کو ہم دل کی گہرائیوں سے چاہتے ہیں وہ کیسا ہے۔ مہاجبین والدین کی لاڈلی بھولی بھالی بیٹی تھی، وہ یہ کیسے اندازہ کر سکتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ اس جیسی لڑکیوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، نہ مستقبل میں پیش آنے والی سنگینیوں کا احساس ہوتا ہے، بس عشق کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہوتا ہے۔ تبھی یہ لڑکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ پھر والدین یاد آتے ہیں جو سچا پیار کرتے ہیں، ہر دکھ اور غم سے بچاتے ہیں، لیکن پھر پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، پانی سر سے گزر جائے تو پچھتاوا ہی باقی رہ جاتا ہے۔ ساحر نے اوپر نرم مزاجی کا خول چڑھایا ہوا تھا، مگر وہ اندر سے صفاک دل تھا۔ اسے بخوبی اندازہ تھا کہ جبھی کا ذہن اس کی گرفت میں ہے اور وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ جب چاہے گا اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ وہ خوش شکل مگر چلاک تھا۔ 2 سال تو وہ میرا بھی کلاس فیلو رہا تھا، میں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ اندازہ لگا چکی تھی۔ وہ دوہری شخصیت کا مالک تھا، اس کا اصل رخ کچھ اور تھا، لیکن جب کسی سے ملتا تو بناوٹی اخلاق کا لبادہ اوڑھ لیتا تھا۔ میں نے 1-2 بار مہاجبین کو سمجھایا، مگر وہ ساحر کے سحر میں گھلے گھلے ڈوبی ہوئی تھی، وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں نے سیکنڈ ایئر کے آخری دنوں میں اس سے کنارہ کر لیا تھا، جب بات کرتی طوطے کی طرح ساحر کی رٹ لگائے رکھتی، میں اس کی جنونی لڑکی کہا کرتی تھی۔ ساحر بھی اس کی کمزوری سے واقف تھا۔ جب اس نے مہاجبین سے کہا کہ تم ارغمان سے شادی کر لو، تو جب بھی کو ڈھارس ہوگی کہ بعد میں کوئی حل نکال کر وہ اسے اپنا لے گا۔ اس لڑکی نے محبوب کا کہا مان کر ارغمان سے شادی کر لی۔ ساحر نے چونکہ اسے وعدہ لے لیا تھا کہ شادی کے بعد وہ اس سے رابطہ برقرار رکھے گی، تبھی جب اس کا شوہر گھر سے باہر جاتا وہ فون پہ ساحر سے باتیں کرتی اور اس سے ہدایت لیتی۔ ساحر اس کو سمجھاتا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ اچھی طرح رہو، اس کے پیار کا جواب پیار سے دو، اس کو بالکل شک نہ ہو کہ تمہاری نیت کچھ اور کرنے کی ہے، کیونکہ تمہیں اس کا اعتماد جیتنا ہے۔ جب تک اس کا اعتماد نہیں جیتو گی ہم اپنا مقصد نہیں پا سکیں گے۔ مہاجبین کو کیا خبر تھی کہ کھوٹ تو ساحر کی نیت میں ہے۔ اگر وہ اس کا گھر بسائے رکھنے یا اس کے ماں باپ کی عزت کی خاطر ایسی ہدایتیں اسے کرتا تو بلا شبہ وہ ایک عظیم اور فرشتہ صفت انسان ہوتا، لیکن ایسا بالکل نہ تھا۔ ادھر بیچارے ارغمان جو مہاجبین کو پا کر بہت خوش تھا، اپنی بیوی کو ٹوٹ کر چاہنے لگا تھا، وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ماموں اور ممانی اس پر صدقے واری ہوتے۔ مدت بعد اس گھر میں خوشی آئی تھی، وہ سب کی چہیتی تھی۔ کچھ دنوں تک رشتہ داروں کی چہل پہل رہی اور مبارک سلامت کا سلسلہ چلتا رہا، دعوتیں ہوتی رہیں،
پھر جب یہ ہنگامہ سرازرد ہوا تو مہاجبین نے ساحر سے پوچھا، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ ان لوگوں نے تو مجھ سے بہت زیادہ دل لگا لیا ہے، یہاں نئی زندگی شروع ہو چکی ہے اور میں اس زندگی کا حصہ بننے جا رہی ہوں، ہم کیسے ایک ہو سکیں گے؟ جتنا وقت گزرتا جائے گا اتنی دوری بڑھتی جائے گی۔ آخر تم نے سوچا کیا ہے؟ سوچا یہ ہے کہ تم ارحمان کو رستے سے ہٹاؤ گی اور ہم پھر ایک ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے تم پیار پیار میں ارحمان کی جائیداد اور بینک بیلنس اپنے نام کرواتی رہو۔ تمہارے سسر دل کے مریض ہیں، اب بیمار بھی رہنے لگے ہیں، انہوں نے کاروبار بیٹے کو سونپ دیا ہے، میں اس لیے مناسب وقت کے انتظار میں ہوں۔ جو لوگ منفی سوچ رکھتے ہیں، لمبی منصوبہ بندی کرتے ہیں، وہ بڑے تحمل کے ساتھ اپنی منصوبہ بندی کو کامیاب سے ہمکنار کرنے کا بھی سوچتے رہتے ہیں۔ ساحر کا ذہن اسی طرح تھا اور جبی رپورٹ کی طرح اس کے ہر حکم پر عمل کر رہی تھی۔ ہمارے ماموں ممانی زیادہ چلاک نہ تھے، انہیں گمان بھی نہ تھا کہ وہ جس بہو کو پھولوں کی طرح رکھتے ہیں، اپنی بیٹی سمجھتے ہیں، وہ کس ٹگر پہ چل رہی ہے۔ ان دنوں ماموں بیمار ہوئے اور وفات پا گئے۔ ایک بڑا کانٹا ازد خود ان کے راستے سے نکل گیا اور ساری جائیداد ارحمان کے نام ہو گئی۔ اب جبی نے کہنا شروع کیا کہ آپ جائیداد میرے نام کر دیں، اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو مجھے محفوظ کریں۔ ارحمان نے کہا، ایک شرط پر، جو ہی ہمارے گھر پہلا بچہ ہوگا جائیداد تمہارے نام ہو جائے گی۔ جبی جو بچے کی پیدائش کے حوالے سے احتیاطوں میں لگی ہوئی تھی، اس نے ساحر کو شوہر کی شرط بتا دی۔ ساحر نے کہا، کوئی بات نہیں، اس طرح اگر تم صاحب جائیداد ہو جاتی ہو تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ تب جبی نے احتیاط چھوڑ دی اور ایک بیٹی کی ماں بن گئی۔ اب اس شوہر کو اس کی شرط یاد دلائی۔ ارحمان تو بیوی کی محبت میں سرشار تھا، اس نے کہا، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے میری جان، میں تمہارا ہوں تو میرے ہر شے تمہاری ہے۔ یوں ایک روز اس نے محبت کی سرشاری میں آدھی جائیداد بیوی کے نام کر دی اور کہا کہ باقی کی جائیداد باقی بیٹے کی پیدائش پہ تحفہ دوں گا۔ ممانی تو پہلے ہی اپنا حصہ ارحمان کے نام کر دیا تھا، انہوں نے اور کسے دینا تھا؟ جب جبی نے بیٹے کو جنم دیا تو ارحمان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اب بھلا کون ان کی خوشگوار زندگی کے بارے میں شک کر سکتا تھا؟ ارحمان نے اپنے کل و مال و متاع کا مالک بیوی کو بنا دیا۔ عورت کتنی بھی گمراہ ہو، جب ماں بن جاتی ہے تو اپنے بچوں سے وفادار ہو جاتی ہے اور اسی سبب شوہر کے ساتھ بھی وفا نبھا دیتی ہے۔ مگر جبی جانے کس مٹی کی بنی تھی کہ اسے نہ تو بچوں کا خیال تھا اور نہ ہی شوہر کے بے لوث پیار کا۔ اس کا دل خاوند کی چاہت پا کر بھی اس کی جانب مائل نہ ہو سکا۔ وہ اب بھی ساحر کے سحر میں گرفتار، اس کے خیالوں میں گم رہتی تھی، جبکہ ایک شادی شدہ عورت کے لیے وہ غیر محرم تھا۔ لیکن اس نادان کے دل پہ تو جیسے مہر لگ چکی تھی کہ اسے اچھائی، برائی، گناہ اور ثواب کسی بات کا لحاظ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اگر شادی کے بعد ساحر سے رشتہ توڑ کے رابطے ختم کر ڈالتی تو اپنا گھر آباد کر کے گھریلو خوشیوں سے دامن بھر لیتی اور اپنے بچوں کی محبت سے بھی لطف اندوز ہوتی۔ مگر اس بد نصیب عورت کے لیے خوش نصیبی، گھر کا سکون، شوہر کا پیار، تمام آسائش و آرام بے معنی ہو گئے تھے۔ باقی وہ ایسی جنونی لوگوں میں سے تھی جن کو اخلاق کو اقدار کا لحاظ نہیں رہتا۔ ممانی اب اکثر بیمار رہنے لگی تھی۔ جمی نے ارحمان سے کہا کہ مجھ سے تمہاری ماں کی خدمت نہیں ہوتی، مجھے الگ گھر میں رہنا ہے، اپنے بچوں کو دیکھو یا تمہاری ماں کی دیکھ بھال کرو۔ ارحمان اپنی بوڑھی ماں سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتا تھا، اس بات پر آئے دن جھگڑا فساد رہنے لگا۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، اس نے جب گھر میں اپنی وجہ سے کی بے سکونی دیکھی تو بیٹی کی پریشانی کا غم دل پر لے لیا۔ وہ بہو کی چخ چخ سن کے اتنی بیمار پڑیں کہ انہیں ہسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ ساس کی غیر موجودگی میں بہو کو پوری آزادی مل گئی۔ اب منصوبے پہ عمل درآمد کا وقت آ گیا تھا۔ نوکر سے کہا کہ میں اماں کو دیکھنے ہسپتال جا رہی ہوں، تم بھی ساتھ چلو۔ اس نے دونوں بچوں اور آیا کو بھی ساتھ لے لیا۔ آیا سے کہا کہ ہسپتال کے اندر چھوٹے سے بچوں کو نہیں لے جا سکتے، تم ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی رہنا، اور ڈرائیور سے کہا کہ تم بھی گاڑی کے پاس رہو تاکہ بچوں کی نگرانی کر سکو۔ پھر وہ نوکر کے ہمراہ ساس کو دیکھنے ان کے روم میں چلی گئیں۔ شوہر کو چلتے وقت فون کر دیا تھا کہ آپ گھر آ جائیں، میں اماں کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ ارحمان کے پاس گھر کی دوسری چابی تھی، وہ فوراً گھر روانہ ہو گیا، گیٹ پہ پہنچا، تالا کھولا اور آرام کرنے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات بھر ماں کے پاس جاگتے گزارنے سے وہ بہت تھک گیا تھا، لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ جبی نے گھر کی ایک چابی ساحر کو بھی دے رکھی تھی جو اس منصوبے پہ کام آنے والی تھی۔ ایک پڑوسی نے گیٹ کھلا دیکھا تو اسے انتباہ ہوا کہ آج ارحمان کا گیٹ کھلا کیوں ہے، وہ لوگ تو چھوٹے بچوں کی وجہ سے ہمیشہ گیٹ بند رکھتے تھے۔ اس نے جھانکا تو جو گاڑی ارحمان کے استعمال میں رہتی تھی سامنے ہی نظر آ گئی، جبکہ دوسری گاڑی اور ڈرائیور موجود نہیں تھے۔ اس نے نوکر کو آواز دی جو ہمیشہ گیٹ پہ موجود رہتا تھا، مگر آج وہ بھی موجود نہ تھا۔ اس نے بہت آوازیں دیں، بیل دی، مگر کوئی جواب نہ ملا، جیسے گھر میں کوئی موجود نہ ہو۔ راہیل ان کا پرانا پڑوسی تھا، جانتا تھا کہ ارحمان کی امی بیمار ہیں اور ہسپتال میں داخل ہیں،
شاید ایمرجنسی میں یہ لوگ نکلے ہیں اور گیٹ بند کرنا بھول گئے۔ وہ گھر کے اندر چلا گیا۔ اس نے ارحمان کو پکارا۔ اس کے کمرے کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ اس نے کمرے کا جو نظارہ دیکھا تو کانپ کے رہ گیا۔ کسی نے ارحمان کو گولی مار دی تھی، کیونکہ وہ فرش پہ اوندھے منہ پڑا ہوا تھا اور خون فرش پہ بکھرا ہوا تھا۔ وہ یہ منظر دیکھ کے دہل گیا۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ راہیل نے فوراً پولیس کو فون کر کے واقعے کی اطلاع دی۔ پولیس نے آ کر مکان کو گھیرے میں لے لیا۔ راہیل 2-4 مرتبہ ارحمان کے ساتھ ممانی کی یاد کے لیے جاتا رہا تھا۔ پولیس کے ساتھ ہسپتال گیا، جہاں مہاجبین ساس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور بچے ملازمہ کے ہمراہ گاڑی میں موجود تھے۔ جب راہیل نے بتایا کہ کسی نے ارحمان کے گھر کے اندر گولی مار دی ہے تو یہ سنتے ہی ممانی کا ہارٹ فیل ہو گیا اور مہاجبین زاروں کو تار رونے لگی۔ سسر تو پہلے ہی داغ مفارقت دے چکے تھے، شوہر ساس بھی راہ ملک عدم ہو گئے اور وہ رو رو کے کہتی تھی کہ اب اس کا اور اس کے بچوں کا کیا ہوگا۔ اس کے والدین کو بھی راہیل نے اطلاع کی، جو جبی اور بچوں کو ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ پولیس نے محلے داروں سے پوچھ گچھ کی۔ ہر ایک نے گواہی دی کہ میاں بیوی میں آپس میں محبت پیار تھا اور حسن سلوک سے رہ رہے تھے۔ ہم نے کبھی ان کا جھگڑا نہیں سنا۔ مہاجبین کے اخلاق کی سب نے تعریف کی اور گواہی دی کہ وہ کبھی روٹھ کے میکے نہیں جاتی تھی۔ مہاجبین کے والدین کے معاشرے میں کافی عزت تھی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسی حرکت کر سکتی ہے۔ البتہ ارحمان کے قتل کو لوگ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ قرار دے رہے تھے، کیونکہ 2 کرایہ داروں سے ان دنوں اس کا جھگڑا چل رہا تھا، جو اس کی دکانیں خالی نہیں کرتے تھے اور یہ کرایہ بھی وقت پر ادا نہیں کرتے تھے۔ کچھ دن تفتیش ہوتی رہی، پھر کیس دفتر داخل ہو گیا تھا کہ اندھا قتل ہے۔ ارحمان کے ساس سسر نے بھی توجہ سے کیس کی پیروی نہیں کی۔ ان کی جھنجھٹوں کا وہاں بال کون بھگتتا ہے؟ میرے ابو اور ماموں کچھ دن بھاگ دوڑ کرتے رہے، پھر وہ بھی تھک ہار کے بیٹھ گئے۔ 1 سال بعد مہاجبین کی دوسری شادی ہو گئی۔ جس شخص سے شادی ہوئی تھی اس کا نام سنا تو میں دنگ رہ گئی۔ میں خود کو سمجھایا کہ اس کی کسی سے تو شادی ہونا تھی، اس سے کر لی ہے جس سے چاہتی تھی۔ ایسا تو ہوتا ہی ہے۔ یہ دونوں خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ مہاجبین کو سابقہ شوہر کی جدائی کا ملال تھا یا صاحب سے شادی کر کے خوشی ہوئی، یہ تو وہ جانے یا خدا، کیونکہ ضمیر تو انسان کے اندر ہوتا ہے اور قدرت غلط کاموں کی سزا بھی ضرور دیتا ہے۔ قاتل زمانے کی نظروں سے چھپ جائے تو بھی قدرت کے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتا۔ مہاجبین پہ جلد ہی ظاہر کی حقیقت کھول گئی۔ رفتہ رفتہ اس نے ساری دولت و جائیداد ہتھیا لی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ 1 گھر اور 2 دکانوں کے سوا جبی کے پاس کچھ نہ بچا۔ اس عورت نے ظاہر پہ اندھا اعتماد کیا تھا، کیونکہ محبت تو اندھی ہی ہے۔ جب سب کچھ لٹ چکا تب عقل سے پیدل مہاجبین کو ہوش آیا۔ اب ظاہر کا رویہ اس کے ساتھ آہت آمیز ہو چکا تھا۔ ظاہر کہتا کہ اپنے دونوں بچوں کو ماں کو دے آؤ، لیکن وہ معصوم بچوں کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن ظاہر نے مہاجبین کو یہ کہہ کے طلاق دے دی کہ تم ایک جنونی عورت ہو، تمہارا کوئی بھروسہ نہیں، کیا خبر کل تم میرے ساتھ کیا کرو، کیا پتہ تم مجھے زہر دے دو۔ وہ روتی بچوں کے ساتھ والدین کے گھر لوٹ آئی اور رو رو کے اپنی آپ بیتا سنائی۔ اس نے بتایا کہ سب کچھ ہتھیانے کے بعد ظاہر نے اس سے وہ گھر بھی اپنے نام لکھوانا چاہا تھا جس میں وہ رہتے تھے۔ انکار پہ اس کو طلاق دے دی اور دولت سمیٹ کر بیرون ملک چلا گیا۔ یہ ہوا جنونی محبت کا انجام۔ سوچتی ہوں مہاجبین کے پاس کیا بچا؟ اس نے تو خود اپنی خوشیوں کو آگ لگائی۔ کیا اس کو محبت کہتے ہیں؟ سمجھ نہ پائی کہ کس نے کس سے محبت کی۔ ارحمان نے مہاجبین سے اور مہاجبین نے ظاہر سے اور ظاہر نے دولت سے۔ ظاہر کو تو دولت مل گئی، مگر جبی کو کیا ملا سوائے اس کے کہ اس نے اپنے اور بچوں کے دامن میں پھولوں کی جگہ خار بھرے اور اپنے والدین کے دامن میں غم ڈال دیے۔